الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم تعریف ہے رب العالمین کی ذات عالی کے لیے، درود و سلام سید الاولین والآخرین امام المرسلین حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ تحیت و السلام کی مبارک ذات پر۔ آج کا جو جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، یہ شعبان المبارک اس کا آخری جمعہ اور اس کو استقبال رمضان کا جمعہ بھی کہا جاتا ہے۔ آئندہ جمعۃ المبارک اللہ رب العزت کی توفیق اور رحمت سے وہ رمضان المبارک کا جمعہ ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں بصد عجز و نیاز یہ دعا ہے، اللہم اعد علینا رمضان ونحن فی صحت و ایمان۔ اے اللہ، رمضان ہمارے پاس اس حالت میں آئے
کہ ہم جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوں اور ایمانی لحاظ سے بھی صحت مند ہوں۔ اس وقت تک کوئی شخص اللہ کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتا جب تک اس کی بدنی اور روحانی کیفیت صحت مند نہ ہو۔ جسم بڑا صحت مند ہے مگر طبیعت نہیں چاہتی سجدہ کرنے کو، آنسو بہانے کو، لمبی دعا کرنے کو، مسجد میں جڑ کر بیٹھنے کو۔ جنت اور جہنم کے تصور کو دماغ لاتا نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر مال خرچ کرنے کو جی کرتا نہیں۔ یہ ہے روح کی کمزوری۔ اگر روح مضبوط ہے، سب کچھ جی چاہتا ہے کرنے کو، بدن ساتھ نہیں دیتا۔ سجدہ نہیں آدمی کر سکتا، زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا، زیادہ دیر ہاتھ اٹھا نہیں سکتا، رمضان کا قیام تراویح نہیں پڑھ سکتا، پچھلے پیر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اللہ سے رو رو کے بات نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے یہ دعا ہے، اللہم اعد علینا رمضان ونحن فی صحت و ایمان۔ اللہ ہم بیماروں کو صحت دے دے اور جو ایمان ہم سے نکلا ہوا ہے یا اللہ اس کو واپس کر دے، تاکہ اس کی روشنی میں اور اس کی مدد سے ہم تیری رضا پا سکیں، تو اس سے بخش مانگ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جنت میں ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مشیرہ ہے، اور وہ جنت کے دروازوں کے حلقوں سے اور جنت کے درختوں کے پتوں سے ٹکراتی ہے، تو پھر اس سے ایک دلکش ماحول پیدا ہوتا ہے، اور حور العین جنت کی خواتین جو اللہ نے اہل جنت کے لیے بنا رکھی ہیں، وہ اپنے بالا خانوں پہ چڑھ جاتی ہیں، اور رضوان الجنہ جنت کے وہ پہرے دار ملائکہ وہ ان سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیا ہے، آج جو اتنی ٹھنڈی اور میٹھی ہوائیں چل رہی ہیں اور جنت کا منظر ہی کچھ جدا ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، رمضان سے رمضان تک جنت کو سنوارا جاتا ہے۔ آپ یہ حدیث سنتے ہیں نا، رمضان سے رمضان تک جنت کو سنوارا جاتا ہے رمضان کے استقبال میں۔ تو رضوان الجنہ ان عورتوں سے کہتے ہیں کہ آج دنیا پر امت محمد کے لیے رمضان کے مہینے کی پہلی رات ہے، اور اس کے استقبال میں رب العالمین میں جنت کو یہ ماحول بخشا ہے۔ اور پھر وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ رمضان کی پھر ہر رات کو، یہ تو پہلی رات ہوگی، ہر رات کو نادا منادن، ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا، منادی کرتا ہے، کرے گا، کرتا ہے، کرتا رہے گا، اور وہ کیا کہتا ہے؟ حل من سائل یسألنی، کہ بھئی امت محمد کے لوگوں، یہ میں منادی
اس رب العالمین کی اجازت سے کر رہا ہوں، اس کے حکم سے کر رہا ہوں کہ اللہ کہہ رہا ہے کوئی سوال کرنے والا جو مجھ سے مانگ لے میں اس کی جھولی کو بھر دوں۔ حل من تائب، ہے کوئی توبہ کرنے والا اس رات میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اپنے گناہوں کی اور میں اس کو معاف کر دوں، اور ہے کوئی اپنے اللہ کو قرض دینے والا، ہے کوئی اپنے رب کو قرض دینے والا، اس رب کو جو نہ بخیل ہے نہ ظالم ہے نہ نادہندہ ہے۔ نادہندہ کا معنی کرو جس کے خزانے خالی نہیں ہیں، جس کے خزانے بھرے ہیں، جو دینے میں بخیل نہیں اور ظالم نہیں، وہ رحیم ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان کے خزانے بھی جس کے ہیں، رحیم بھی ہے، سخی بھی ہے۔ تم اس کو نام پر اس رمضان میں دو، وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم شمار بھی نہیں کر سکو۔ بلکہ میں اس سارے عنوان کو 4-5 عربی کے جملے ہیں اس میں سمیٹتا ہوں۔ حضور کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا لو یعلم العباد، لو یعلم العباد ما فی رمضان، لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنۃ کلھا رمضان۔ یہ حدیث میں ان طبیعتوں کے لیے سنا رہا ہوں۔ ویسے تو یہ فطرت ہے نا، نیک آدمی بھی کہتا ہے اب روزے اتنے رہ گئے، روزے اتنے رہ گئے، روزے اتنے رہ گئے، کہ وہ اللہ کی بخشش کے اپنے آپ کو قریب کر رہا ہوتا۔ کچھ ہم جیسے کمزور ایمان بھی، ان کی طبیعتوں پہ رمضان گراں گزرتا ہے، یہ آ گیا، یہ آ گیا، یہ آ گیا، پابندیوں کا مہینہ، اب کیا بنے گا کھانے کو پینے کو، چلو کھا پی تو نہیں سکتے، چلو روزہ ہی رکھ لو۔ یعنی جن طبیعتوں پہ رمضان، وہ اقبال نے کیا کہا، مجھے سارا شعر تو نہیں آتا، کس قدر گراں ہے، کس قدر گراں ہے قید رمضاں بھاری، کس قدر گراں ہے قید رمضاں بھاری۔ یعنی مسلمان وہ ہے جس کی طبیعت پہ رمضان کی قید بڑی بھاری نظر آتی ہے، قید رمضان۔ لیکن یہاں بھی میں اس کو ایمان کا ایک ترازو سمجھتا ہوں۔ جن طبیعتوں میں رمضان کی طلب ہوتی ہے، اس کی آمد کی خوشی ہوتی ہے، اور وہ اپنے دماغوں میں نقشے بنا رہا ہوتا ہے، تراویح پڑھوں گا، پچھلے پیر اٹھوں گا، روؤں گا، روزہ رکھوں گا، افطاری کرواؤں گا، اپنا مال خرچ کروں گا، اور اس امید پر کہ میرا خدا مجھے معاف کر دے گا۔ ایک تو یہ طبیعت ہے، اور ایک وہ طبیعت ہے کہ جس پر قید رمضان بڑی بھاری ہوتی ہے۔ اس کے لیے میں یہ حدیث عرض کرنے چلا ہوں۔ آپ نے فرمایا لو یعلم العباد، اگر میرے امتیوں کو پتہ چل جائے ما فی رمضان، کہ رمضان میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، لتمنت امتی، میری امت اللہ سے دعائیں کرے، کیا کرے، ان تکون السنۃ کلھا رمضان، کہ یا اللہ سارے سال کوئی روزوں کا مہینہ بنا دے، سارے سال روزے کا مہینہ بنا دے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے دور ہیں، 1400 سال دور کے زمانے میں رہ رہے ہیں، خیر القرون کا زمانہ گزر چکا ہے۔ تو اس کو غنیمت سمجھ کر ان لمحات کو ہم خود اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو خود
تیار کریں، کمر بستہ کریں کہ ہم نے اپنے پچھلے سال کے سارے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو تو معیشت ٹھیک ہوتی ہے، اللہ راضی ہو تو دکھ دور ہوتے ہیں، اللہ کی رضا ہو تو خوشیاں ملتی ہیں، اللہ راضی ہو تو آسانیاں ہوتی ہیں، اللہ راضی ہو تو دکھ کم ہوتے ہیں، ہر چیز ٹھیک ہوتی ہے۔ رات میرا ایک دوست بیٹھا ہوا بتا رہا تھا، میرے پاس تو یہ ہے نہیں موبائل دوسرا، وہ کہہ رہا تھا کہ کل بارش ہوئی ہے، لیا، جنگ، بکھر، اس طرف اتنی بارش ہوئی ہے کہ گندم کی ساری فصل کھڑی تباہ ہو چکی ہے، جیالہ باری اتنی ہوئی ہے۔ اور پھر اسی نے مجھے بتایا ہے کہ کل سے بارشیں پنجاب کے اندر یالہ باری کے ساتھ ہو رہی ہیں، یالہ باری کے ساتھ۔ یہ کوئی اللہ کی رضا تو نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کا غضب ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غصہ ہے، اور اس کے غصے اور اس کی ناراضگی کے مختلف رنگ ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ آسمان سے پتھر ہی برسے، ضروری تو نہیں ہے بستیاں آسمان پر اٹھا کر الٹ دی جائیں، ضروری تو نہیں کہ پانیوں میں ڈبویا جائے، ضروری تو نہیں ہے کہ چیخے پڑیں اور فرشتے پہاڑوں کے بیچ میں اس امت کو پیس دیں۔ اللہ کے عذاب کی بڑی شکلیں ہیں، اور آپ اندازہ کریں کہ پہلے ہی ہمارے ملک میں گندم آٹا کا کیا حال ہے۔ فقیر غریب آدمی کی زندگی میں جھانک کر دیکھو ہو کیا رہا ہے۔ غریب تو غریب ہے، آپ متوسط آدمی کہ گھر میں ذرا غور کریں۔ ہمارے گاؤں میں رات گاؤں تھا تو میری بڑی بہن مجھے بتا رہی تھی کہ فلاں گھر کے اندر اس نے ان کی آ کر کسی عورت نے مجھے بتایا کہ کئی دن سے ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکا، اور بظاہر وہ اچھے بھلے لوگ نظر آتے ہیں۔ یہ حال ہے، میں کوئی کسی کی تنقید کرنے نہیں جا رہا، ہمیں اپنا حساب تو کرنا چاہیے، احتساب کرنا چاہیے، محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے ہی خوش بخت، خوش نصیب، خوش قسمت لوگ ہیں جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کی اس آنے کے پیچھے کیا ہے؟ طلب ہے نا کہ جمعہ فرض ہے، چلیں وہاں خطیب کی کوئی بات سنیں گے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے تھوڑا سا۔ تو ایک تو یہ کیفیت، ایک اس سے آگے کیفیت ہے، ایک اس سے آگے کیفیت ہے کہ وہ کیا ہے؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ ادھر اللہ کے پکڑ کی بات ہوئی، ادھر آدمی رونے لگا، ادھر اللہ کے عذاب کی تھوڑی سی بات ہوئی، ادھر آنکھیں بھرنے لگی۔ یہ اگلی کیفیت ہے، اور اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے دو کام کرنے چاہیے۔ ایک یہاں بہت بڑا افسر آیا میرے پاس یہاں جمعے میں، بڑی پرانی بات ہے، پولیس کا بڑا افسر تھا، بڑا ضلع کا جو بڑا افسر ہوتا ہے، ریٹائرڈ ہو گیا، تو کہنے لگا جی میرا جی چاہتا ہے رونے کو، اللہ کے ساتھ رونا نہیں آتا، مجھے رونا آتا نہیں ہے، جی چاہتا ہے۔ ایسی بہت ساری کیفیت ہے صاحبان طلب کی، کیفیت تو ہوتی ہے نا۔ تو میں نے اسے کہا بھی صدقہ کیا کر، کیا کیا کرو؟ صدقہ کیا کرو۔ صدقہ اللہ کی رضا کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ اس کیفیت کے طلبگار ہیں کہ میرے سجدے لمبے ہو جائیں، سجدے پر لذت ہو جائیں، نماز لمبی پڑھوں تو احساس نہ ہو لمبی پڑھی ہے، آیت کوئی اللہ کی عذاب کی تو آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے، کسی غریب کو دیکھ کر آپ کا دل پسیج جائے، دکھی کا دکھ دیکھ کر آپ دکھی ہو جائیں، یہ ایمان کی علامت ہے نا۔ یہ کیفیت کرنا چاہتے ہو پیدا تو بہت زیادہ صدقہ کرو۔ ہمارے ہاں تو رواج ہی نہیں ہے نا۔ اچھا، مدینے کی وہ زندگی جو صحابہ کی 10 سالہ ہے، اس میں حنین سے پہلے تو حنین 8 ہجری میں ہوئی، مال غنیمت کھلا آیا، تو بدر میں تو تھوڑا سا مال غنیمت تھا، خندق میں برابر ہوئے، احد میں نقصان ہو گیا۔
تو مدینے کی غربت کا عالم دیکھیں کیا تھا. کھجور پہ گزارا، لیکن ان کے صدقات کے باپ پڑے، 2 کھجوروں کی بھوک ہوتی ہے، کھا لیتے، ایک صدقہ کر دیتے. اور صحابہ کا طرز تھا کہ صبح اٹھتے کوئی نہ کوئی چیز صدقہ کر کے نکلتے. اور پھر اللہ کی رضا ان کے ساتھ کیسے تھی، اللہ کی نصرت کیسے تھی، اللہ کی مدد کیسے تھی. میں 2001 میں تبلیغی جماعت کے ساتھ اوکاڑے میں ہماری تشکیل ہوئی. وہ جملہ میرے نا دماغ میں لوٹ لوٹ کر آ رہا ہے. اس حوالے سے یہ جو موسمیاتی تبدیلی یا خرابی ہے، اس حوالے سے کہ دیکھو بھی اب تو فصلیں پکنے جا رہی ہیں، گندم کی فصل، اب تو بارش کی ضرورت بظاہر ہمیں تو نہیں ہے نا. گندم کی فصل ہے جس پہ بڑا انحصار ہے 1 سال کا، اور یالہ باری ہو کہ جو پیشین بھی اللہ کرے کہ نہ ہو، اللہ کرے یہ نہ ہو. اور بلکہ ہم تو دعا کریں گے یا اللہ بارشوں کو ادھر لے جا جہاں اس کی ضرورت ہے. اللہم، یہ حضور دعا کیا کرتے تھے، اللہم حوالینا ولا علینا وعلی راس الاودیۃ والجبال. یا اللہ مدینے کو بارش کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پہاڑوں پہ لے جا، وادیوں میں لے جا، کوہساروں میں لے جا، کوہستانوں میں لے جا، پہاڑوں کے دامنوں میں اتار دے تاکہ وہاں سبزہ ہو سکے. تو اس لیے ہم بھی یہ اللہ سے ایک تعلق کے ساتھ کہیں گے، اللہم حوالینا ولا علینا وعلی راس الاودیۃ والجبال. یا اللہ باری کی ہمیں ضرورت نہیں، بارشوں کی ضرورت نہیں، ادھر لے جا جہاں اس کی ضرورت ہے. اچھا تو خیر، تو وہ فرمانے لگے کہ تم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کر دو. جملہ نوٹ کرنا ذرا، تم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کر دو، اللہ وہ چاہے گا جو تم چاہو گے. کیسی بات ہے، تم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کر دو، اللہ وہ چاہے گا جو تم چاہو گے. یعنی جو ہم چاہیں گے، ہم کیا چاہیں گے؟ ہم چاہیں گے اے اللہ اب دھوپ کی ضرورت ہے، دھوپ نکلے گی. اب بارش کی ضرورت ہے، بارش ہوگی. اب گرمی کی ضرورت ہے، گرمی آئے گی. اب سردی کی ضرورت ہے، سردی آئے گی. اللہ کی رضا ہے نا، اللہ بندے کا دوست ہے، اللہ ولی ہے بندے کا. اور دوست وہی کرتا ہے جو دوست چاہے، بشرطے کہ دوست اپنی دوستی نبھا رہا. دوست اپنی دوستی نبھا رہا ہو. اگر دوست کو ہر موقع پہ دغا دے رہا ہو، اسے جھوٹ بول رہا ہو، اسے دھوکہ دے رہا ہو، تو پھر تو طاقتور دوست کی اپنی مرضی ہے، جو چاہے پھر وہ کرے. وما تشاءون الا، پھر وہ اپنی مرضی کرے گا. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہاں استغفار کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے، پلٹنے کی ضرورت ہے، واپس آنے کی ضرورت ہے، اللہ سے صلح کی ضرورت ہے. اچھا یہ تم سمجھتے ہو فصلوں کو کیڑے پڑ جاتے ہیں، ایسے ہی پڑ جاتے ہیں؟ یہ کوئی نیچر کا عمل تو نہیں ہے نا. وبائیں آتی ہیں فصلوں پہ، وبا آنے سے علاقے کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں. یہ ایسے ہوتا ہے. جیسے انسان اعمال اوپر بیچتا ہے، ویسے حالات اوپر سے بن کے نیچے آتے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، یہ دن آ رہے ہیں برکت کے. اللہ اس میں ایک قدرتی طور پر نور پیدا کر دیتا ہے. اس مہینے میں ایک روحانیت کی فضا کھل جاتی ہے. تو پھر بھی وہ بدبخت ہے جو اس سے مستفید نہ ہو سکے. اور بھائی گلشن میں بہار ہو تو کوئی آدمی پھر بہار میں اور گلشن میں آ کر کسی پھول کی خوشبو سونگھ نہ سکے. نہ خوشبو کا گناہ ہے، نہ پھول کا، نہ گلشن کا، نہ بہار کا. اس کی اپنی بدبختی ہے. یہ نیکیوں کی فصل بہار کا مہینہ، ہر پھول چمک دمک اٹھے گا اور بہار آ جائے گی، فضائیں بن جائیں گی، ماحول بن جائیں گے. اور پھر بھی اس کے باوجود جس کا جی مسجد کو آنے کو نہ کرے تو پھر کیا ہے؟ ختم اللہ علی
قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ تو پھر یہاں یہ سنگ دلی توڑنے کے لیے میں اصل میں یہاں آگے آنا چاہتا تھا، باتیں ادھر ادھر بکھر گئیں، تو اپنے دلوں کو نرم کرنے کے لیے صدقہ کریں، اور صدقہ ایسا کہ جو گراں گزرے۔ میرے پاس 1 لاکھ ہو، میں 10 روپے دے دوں، میری طبیعت پہ کیا فرق پڑے گا؟ میری جیب میں 20 ہیں، میں پھر 10 دوں، میں پھر 10 دوں اس میں سے۔ بلکہ مجھے حوالہ یاد نہیں آ رہا، کہ حدیث میں نے پڑھا ہے کہ کسی نے پوچھا تھا آ کر، تو کہا گیا وہ صدقہ جو جہاں بھاری گزرے۔ بھاری تو گزرتا ہے نا، ایک آدمی کی جیب میں 100 روپیہ وہ نکال کر دے دے، اور مسافر ہے یا گھر کو جانا ہے یا بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر جانی ہے، تو فیصلے تو اس پہ ہوتے ہیں نا، اللہ اس پہ فیصلے کرتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ جو موسم بنا ہوا ہے بظاہر ہماری عقلوں کے مطابق، تو اللہ کی مشیت ہے، وہ جانتی ہے۔ ہم سب نیت کر لیں اب کہ آئندہ جمعہ رمضان میں آ رہا ہے، نیت کر لیں کہ یا اللہ اب ہم تیرے طرف صلح کے لیے بڑھنے والے ہیں۔ ہم رمضان میں زکوٰۃ تو دیں گے ہی دیں گے، ہم صدقات بھی دیں گے، ہم سخاوت کے دروازے کھولیں گے، اور مالداروں کو جو حالات ہیں میرے بھائیوں، میں منت کرتا ہوں، میں منت کرتا ہوں، مالدار اپنے مال کے دروازے کھولے۔ بڑی ضرورت ہے انسانیت کو، 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے لوگوں کو، غریب آدمیوں کو ان کے بچوں کے جسم ڈھانپنے کے لیے لباس نہیں ہے، انہیں سکول بھیجنے کے لیے ان کے پاس کتابیں نہیں ہیں۔ یہ انسان کے بنیادی حقوق ہے۔ اور ایک طرف مالدار کو کیا احساس ہے اس کا؟ اس کو احساس کیا ہے؟ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اللہ نے روزہ بھی اس لیے فرض کیا ہے کہ بھوک سے مالدار کو پتہ چلے کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اسے پتہ چلے کہ وہ امت محمد کا شخص جو رات کو بھوکا سویا تھا وہ کیسا تھا۔ اور اس لیے آپ نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھوک اور پیاس احساس دلاتی ہے مالدار کو کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ تو نے تو سال بھر بھوک دیکھی نہیں تھی، اب دھیان کر ان لوگوں کی طرف جو سال بھر بیچارے بھوکے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مالدار آدمیوں کے سامنے میں منت کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کو پورے احتیاط کے ساتھ حقداروں تک پہنچائے رمضان کا مہینہ، اور اس کے بعد اضافی مال خرچ کرے۔ ہم مومن مسلمان، ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے مر کے قبر میں جانا ہے، ہم کو دائریہ تو نہیں ہے، ہم کو بدھ مت تو نہیں ہے، ہم ہندو تو نہیں ہیں کہ دولت جوڑ کے مر جائیں۔ ہمارا ایمان ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن ہماری کتاب ہے، اللہ ہمارا خدا ہے، قیامت ہمارے لوٹنے کی جگہ ہے، قبر ہمارا قیامت تک کے لیے ٹھکانہ ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اور ہم نے ہر عمل کا نتیجہ قیامت کو دیکھنا ہے۔ جب ہمارا یہ یقین ہے کہ ہم نے ہر عمل کا نتیجہ قیامت کو دیکھنا ہے، تو پھر اپنی تجوریوں کے دروازے منہ کھولو۔ غربت نے غریبوں کی کمریں جھکا دی ہے، غریب کا چولہا نہیں جل رہا۔ جو حالات ہیں دیکھیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں اس کے وجود سے لے کر آج تک یہ حالات مہنگائی کے نہیں آئے، یہ مشکل حالات نہیں آئے۔ اس لیے باقی تو جو اجتماعی ہمارے اعمال کی سزا ہے، لیکن جو کرے گا وہ بھرے گا۔ اگر آپ میں کوئی اچھائی کرے گا، مالدار اس حالات میں مال خرچ کرے گا، اس کی جزا پائے گا۔
نہیں کرے گا تو سزا پائے گا۔ تو استقبال رمضان کا جو خطبہ تھا حضور نے فرمایا وہ تو بیچ میں رہ گیا، بات ادھر نکل گئی، وقت ہو گیا ہے۔ تو میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ رمضان کا جمعہ آئندہ انشاءاللہ آئے گا تو روزہ بھی ہوگا، وقت آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگا، پہلے زیادہ تھا، تو اس لیے آپ بڑے وقت پہ تشریف لائیں اور وقت پر بات ختم ہو جائے، اور میں اگر کچھ کہوں تو مجھے اور آپ کو اس کا فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔